السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ وقال مصنف یعنی امام البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی حدثنا اسماعیل حدثني قيس قال لي المغير بن شعبة رضي الله تعالى عنه ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يزرك من قلت لإنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال بل هو أهون على الله من ذلك رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بلا شبہ امت کے اندر دو طرح کے ایسے فتنے ہیں کہ جس کی وجہ سے امت کی بساط اور امت شدید فتنے میں آ جائے گی۔ ایک تو چھوٹا چھوٹا فتنہ ہے، مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، اور اس قسم کے جو دیگر فتنے ہیں جس کو ہم ذکر کریں گے کہ یہ سب چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، لیکن کچھ فتنے ایسے ہیں کہ جن کو ہم یہ کہیں گے کہ بہت بڑے فتنے، اور وہ بڑے فتنے امت کو تباہ اور برباد کرنے کے مترادف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دجال کا فتنہ سخت ترین فتنہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے اس فتنے سے ڈرایا ہے، اور میں بھی اپنی امت کو اس فتنے سے ڈراتا ہوں۔ ایسا فتنہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، سورۃ المنافقون میں، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولادیں غافل نہ کر دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد جو ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو بخیل بھی بنا دیتی ہے، سست بنا دیتی ہے، بندے کو بخیل بنا دیتی ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے وہ بندہ بخیل بن جاتا ہے کہ پہلے دیگر لوگوں پر خرچ کرتا تھا، جب سے اولاد ہوئی ہے سب پر خرچ کرنا بند کر دیا، سارے مال اپنا اپنے گھر والوں کو دیتا ہے، باقی دوسروں کو نہیں دیتا۔ اور ایسا ہی آپ اگر دیکھیں بہت سارے ایسے ہیں کہ خود گھرانے کے اندر شادی کے بعد زیادہ تر جو ہے وہ چھپ چھپا کر لے جاتے ہیں اپنے کمرے میں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے۔ فتنہ ہے نا۔ اب پہلے ماں باپ گئے تھے، اب کیا آپ کہاں گئے؟ ماں باپ، بھائی بہن کہاں گئے؟ اب کوئی یاد نہیں۔ اور ابھی آج کے دور میں آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ہے، میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، ویکسینیشن کو دیکھ لیں آپ۔ ویکسینیشن لوگ نہیں لگا رہے تھے، ایسا ہی نا، ویکسینیشن لوگ لگا نہیں رہے تھے۔ جب سے گورنمنٹ نے یہ چورن دیا ہے سب کو کہ آپ کی جاب بند ہو جائے گی، آپ کو سیلری نہیں ملے گی، پر ڈے تقریباً پر ڈے ایک ایک دن کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر ویکسینیشن کے لیے لوگ جمع ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ تو پیٹ جو ہے ما یملأ الجوف ابن آدم الا التراب،
ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کچھ نہیں بھرے گا. جیسے پیٹ پہ ضرب کاری آئی، اب یہ نہیں دیکھنا کہ میرا ایمان جاتا ہے کہ نہیں جاتا، ایمان کو کیا نقصان ہے، ایمان کو کیا فائدہ ہے، میں کس کٹہرے میں کھڑا ہوں. بس مال رک گیا، اب نہ میں حلال دیکھوں گا، نہ حرام دیکھوں گا، نہ یہ کوئی دیکھوں گا، نہ وہ دیکھوں گا. مال کا فطرہ اتنا سخت ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فتنوں کے باب میں ایک باب قائم کیا ہے کہ باب ذکر الدجال، باب ذکر الدجالی، یعنی یہ باب ہے دجال کے ذکر کا. دجال دجل ان سے ماخوذ ہے. دجل کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ دینے کے، کسی چیز کو آواز صحیح آئے گی، کسی چیز کو ڈھانپ دینے کے. اور شیطان، یہ دجال جو ہے نا، یہ کیا کرے گا کہ یہ حق کو ڈھانپے گا. حق کو کیا کرے گا؟ ڈھانپے گا. اس وجہ سے تھوڑا سا پنکھا بند کیا ہوا تھا. کوئی موبائل ہے یہ رکھ. تو اس وجہ سے جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کو ڈھانپے گا. اور اس کا مطلب جھوٹ بھی ہے. دجل، دجال مبالغے کا صیغہ ہے. شعبدے باز، ہر چیز میں کیا کرے گا؟ شعبدے بازی دکھائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک اختلاف وہ یہ ہے کہ کیا دجال نبی علیہ السلام کے دور میں تھا کہ نہیں تھا. اب اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر دجال کے حوالے سے کچھ روایات کے اوپر ہم انشاءاللہ تھوڑی سے آگے جا کے بات کرتے ہیں، ہمارے پہ وقت ہے، تو دجال کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا کہ نہیں تھا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ابن سیاد کے حوالے سے حدیثیں پیش کی ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا. یاد رکھے صحیح مسلم کے ابواب جو ہیں وہ امام مسلم نے نہیں قائم کیے، وہ امام نووی رحمہ اللہ نے قائم کیے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت زبردست قسم کے محدث ہیں، اور آپ کی جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے، شرح مسلم کے نام سے، اس کا مقدمہ میں ماشاءاللہ علوم حدیث پہ انہوں نے بڑی سیر تبصرے بات کی ہے. اس کا مقدمہ پڑھنے والا ہے امام مسلم کی صحیح مسلم کا مقدمہ. انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ شرح نخبۃ الفکر انشاءاللہ میں پڑھا رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ شرح نخبۃ الفکر کے لیے جو ہے بھائی صاحب کو ہم زحمت دیں معمار کے اندر. تو وہ ایک ایسا چینل ہے کہ وہاں پر ہماری جو ہے نا وہ اس میں سارے علوم کے اوپر بحث ہوگی. ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو علوم اور فنون سے بڑی وابستگی رکھتے ہیں. نعم. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو بات یہ ہے کہ شعبدے باز ہوگا وہ. آپ نے دیکھا ہے ابھی ایک باقاعدہ ایک چینل ہے یوٹیوب پہ، اگر آپ دیکھیں گے دی میجک کے نام سے، میجک، جادو، سحر. وہ آپ کو عجیب قسم کی شعبدے بازی کر کے دکھاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ عام حالت میں بھی ایک آدمی یوں یوں رومال کرتا ہے اور یہاں سے نکال لیتا ہے، یہاں سے نکال لیتا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ شعبدے بازی ہے. تو دجال شعبدے باز ہوگا. دجال کیا ہوگا؟ شعبدے باز ہوگا. آسمان سے بارش برس رہی ہے اس میں بھی شعبدے بازی، زمین سے کھیتی اگر رہی ہے تو اس میں بھی شعبدے بازی ہے، لوگوں کو مار دے گا اس میں بھی شعبدے بازی. تو دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ تقریباً ہر محدث نے، اگر انہوں نے اس محدث نے کتاب الفتن کا باب قائم کیا ہے تو لازمی دجال کو لائیں گے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دجال کے فتنے کے ذکر کے بغیر کتاب الفتن مکمل نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیجیے گا ایک گلاس پانی دے. شیخ لماذا؟ اللہ یبارک.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ کے لیے آپ نے باقاعدہ تشہد کے اندر اس سے پناہ کی دعائیں امت کو سکھلائی ہیں. اور پھر سورہ کہف کے حوالے سے بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں بعض میں آخری کی آتی ہیں اور بعض کے اندر پوری آتی ہیں. اگرچہ کچھ علماء نے اس کے اوپر کلام بھی کیا ہے. ہم ابھی اس محل پر اس پر بات نہیں کریں گے. کتاب التفسیر اگر ہماری چلی ہم اس محل پر اس کلام کو ذکر کریں گے. لیکن جو شخص اس کا اہتمام کرتا ہے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے, مفسرین نے بھی اس پہ ذکر کیا, اور ایک الگ بحث ہے کہ شروع کی 10 آیتوں میں ایسا کیا ہے کہ اس کو پڑھنے سے دجال کے شر سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. وہ ایک الگ بحث ہے. اگر ہم اس پر ہم بات کریں گے تو پھر ہم علوم القرآن پہ چلے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہر محدث نے دجال کے فتنے سے حوالے سے اپنی اپنی کتابوں کے اندر, اگر انہوں نے کتاب الفتن کا باب قائم کیا ہے تو لازمی دجال کے بغیر کتاب الفتن انکمپلیٹ ہے, کیونکہ سب سے بڑا زندگی کا فتنہ ہی دجال ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ کیا دجال نبی علیہ السلام کے دور میں ہے گا, کیا دجال نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں ہے, کیا ہے؟ تو ابن سیاد کے نام سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی ہے اور امام نووی رحمہ اللہ نے باب قائم کیے. ابن سیاد وہ ایک لڑکا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاقات کی تھی, اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من میں کوئی بات سوچی. سورہ دخان کی غالباً کوئی آیت مبارکہ تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتا میں کیا سوچتا ہوں. تو اس نے بات کہی, دخان کے حوالے سے کچھ کہی, لیکن وہ پوری بات نہیں کہہ سکا. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تجھے کیسے پتا چلا, کیونکہ آپ خود علم کا منبع اور معوا تھے. آپ نے فرمایا کہ شیطان نے کچھ بات اچک لی اور تجھے بتا دی. یعنی میں نے کوئی بات کہی وہ شیطان نے بھانپ لیا. ہم نہیں ہوتے بسا اوقات بات کرتے 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 نہیں شاید, اس کو خود بخود بندہ اس بات کو جج کر لیتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی سورہ دخان کی آیت کوئی زبان مبارک پر لائے ہوں گے تو اس نے, شیطان نے کیا کہ اچک کے اس کو دے دیا, اور اللہ کے نبی نے اس کی تردید کر دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے خدشہ ظاہر ہوا کہ یہ ابن سیاد دجال ہے. شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی بڑی تفصیلی اس کے اوپر بحث کی ہے, اور شیخ عبد الرحمن مبارک پوری اور غالباً اس قسم کی جو دوسرے اکابرین ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث کی. من شاء فلیرجع ہناک. تو اب ہوا یہ کہ ابن سیاد کے حوالے سے صحابہ کرام خائف ہو گئے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو دجال ہوگا, دجال جو ہے وہ مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے فرمایا کہ تو مکے مدینے میں. اس نے خود نے کہا کہ بھائی میں تو مکے مدینے میں ہوں, دجال کی اولاد نہیں ہوگی, میری تو اولاد ہے. لیکن پھر بھی صحابہ کرام خوف زدہ ہوتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کا کہا تھا. اللہ کی سبحانہ فرمایا کہ عمر کوئی فائدہ نہیں ہے قتل کرنے کا, اگر وہ دجال ہوا تو قتل نہیں کر سکے گا, اور اگر وہ دجال نہیں ہے تو تجھے اس کو قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ دجال تھا. تو میں جہاں تک جس نتیجے پر انا احقر من العباد, میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو ہے پیشن گوئی فرمائی کہ کئی سارے دجال آئیں گے. ان میں سے ایک دجال یہ ہے, اور جو اصلی جو بڑا دجال ہے, جو سب سے بڑا, وہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے. تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم جزیرے میں گئے تو ایک آدمی بندھا ہوا تھا, وہ دجال تھا. اور وہ دجال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, وہ دجال گھوم پھر نہیں رہا تھا بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی بندھا ہوا تھا کسی جزیرے پہ. اللہ اکبر. تو بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو بعض علماء نے ابن سیاد کے بارے میں کہا کہ ابن سیاد دجال میں سے تھا. بعض علماء کی رائے ہے, بعض علماء نے رائے دی یہ ابن سیاد ہے. لیکن کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ابن سیاد اس وقت دجال نہیں تھا, جس وقت وہ ظہور پذیر ہوگا نا اس وقت وہ نشانی آئیں گی, ابھی نہیں. مکہ مدینے میں نہیں جا سکے گا, ایک آنکھ جو ہے وہ اس کی پھولی ہوئی ہوگی, انگور کی طرح آگے مباحثات آ رہی ہیں.
تو علماء نے کہا کہ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ ظہور ہوگا اس کا، یعنی اس کا خروج ہوگا، سوری ظہور نہیں، خروج ہوگا اس کا جب خروج ہوگا. لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو وہ دجال، یہ ابن سیاد بھی دجال میں سے ہی ہے، لیکن وہ دجال ہے جو قیامت سے پہلے جو دجال آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے دجال جو ہوں گے، اس قسم کے لوگ جو ہے وہ آئیں گے. اور دجال جب آئے گا تو ایک دم سے بڑے بڑے دعوے نہیں کرے گا، نیکی کی طرف، نیکی والا معاملہ بتائے گا، جیسے تابع داری والا، اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد جو اس طرح سے آئے گا اور پھر مختلف قسم کے دعوے کرے گا، مختلف قسم کے دعوے کرنے کے بعد پھر الوہیت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر الوہیت کے لیے وہ دلائل دے گا، مردہ کو زندہ کر دے گا، زندے کو مارے گا، آسمان کو اشارہ کرے گا تو بارش برسے گی، زمین کو اشارہ کرے گا تو وہ زمین کھیتی برسائے گی. اب منکرین حدیث یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی صفتیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے، اور یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، آسمان سے بارش برسانا اور کھیتی سے جو ہے کھیتی اگانا. تو وہ کیسے کر لیتا ہے؟ اگر وہ کر لے گا تو یہ حدیث جھوٹی ہے، کیونکہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت، اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے کھیتی اگاتا ہے، لیکن اللہ ان کاموں کو کرنے میں مطلق ہے، مقید نہیں ہے. اور دجال اس وقت تک کرے گا جب تک اللہ چاہے گی، پھر نہیں کر سکے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دجال اس وقت تک کرے گا جب تک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی آزمائش کا ارادہ رکھا ہے. آزمائش ہوگی نا جب تک اللہ چاہیں گے. اب دیکھیں نا، ایک مسلمان سے، ایک مومن سے دجال کی ڈیبیٹ ہوگی، غالباً اسی کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، 32 نمبر ہوگی حدیث نمبر، غالباً یہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ایک مومن سے اس کی جو ہے وہ لڑائی ہوگی، طویل حدیث ہے. دجال آئے گا اور اس کے ناممکنات کہ وہ مدینے کے راستوں میں ہو، تو وہ ایک آدمی سے اس کا جو ہے وہ معاملہ ہوگا کہ دجال پھر اس کو کیا کرے گا؟ قتل کر دے گا، کہے گا کہ مجھ پر ایمان لا، قتل کر دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد فیقول، وہ آدمی کہے گا واللہ ما کنت فیک اشد بصیرا من اليوم، اللہ کی قسم آج تو میرے نزدیک یہ بات بڑی واضح بصیرت کے ساتھ ہو گئی، کیا کہ تو دجال ہے اور تو اب مجھے فلا یسلط علیہ، کہ تو جو ہے وہ قتل نہیں کر سکے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اب اس کے اوپر وہ مسلط نہیں ہوگا. ایک دفعہ قتل کیا، بعد میں قتل نہیں کر سکا. کیا اللہ تعالیٰ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ کسی کو مار دیا، بعد میں نہیں اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کر سکتا. بھائی کبھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے جو ہے اعلان ہو گیا بھائی اب جو ہے نا کسی کو آنکھیں نہیں ملیں گی، بس اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو آنکھیں بہت دے دی، اللہ پاک نے اب نہیں ہے اللہ پاک کے پاس آنکھیں، یا اللہ تعالیٰ کا یہ ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. دجال عاجز آ جائے گا بھائی، اب نہیں قدر کر سکتا. تو اللہ کی صفتیں جو ہے وہ دائمی ہیں، اس کی ذات کی طرح. جیسے میرے اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیشہ سے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے، جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ رہیں گی، اس کی صفات بھی اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی. تو جس کو اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے دیا اور لے لیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کہاں سے کرے گا بھائی؟ تو اللہ چاہ رہا ہے نا کہ ایسا ہو. تو اصل تو سپریم پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو منکر حدیث یہ اعتراض کرتے تو میں نے کہا اس کے بھی جواب آپ کو دے دوں. اب حدیث آتی ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما سأل احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الدجال، کہتے ہیں کہ دجال کے متعلق جس قدر میں نے نبی علیہ السلام سے سوالات کیے ہیں، ما سأل احد، کسی ایک نے بھی سوال نہیں کیا. ما جو ہے عربی میں نفی کے لیے آتا ہے. ایک نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یہ اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں. اب یہاں پر بھی ایک الگ مباحثات ہیں، یہاں پر بھی ایک الگ بحث ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بحث کیا ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے کہ نہیں ہے، اور ایک صحابی کہتا ہے. تو بات کس کی مانی جائے؟
ایک کہہ رہا نہیں ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہی نہیں اللہ کے اسم کو، اور ایک کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے اسم کو. جو کہہ رہا ہے میں نے دیکھا اس کی بات مانو. ہاں یہ قانون ہے اصول حدیث کا. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشراق پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اور ام ہانی رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے بخاری شریف کی کتاب الغسل کے اندر کہ اللہ کے رسول نے 8 رکعت پڑھی تھی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مفہوم ہے. اب امی عائشہ اتنی قریب کی، ان کو یہ بات پتہ نہیں چل سکی. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو ہے ام ہانی جو نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو نہیں رہتی تھی نا ام ہانی، انہوں نے کہا کہ میں وہ ملنے کے لیے اتفاقاً ملنے کے لیے آئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چاش کی نماز پڑھی 8 رکعت. آپ سمجھ رہے نا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہیں تو دونوں سچے، لیکن عملاً جن کی بات مانی جائے گی وہ ہے کہ جو اس بات میں دلیل دیتا ہے، نفی نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. جبکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ کتنے قریب تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے جو 9 نکاح کیے تھے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ 9 بیویاں جو ہیں وہ علوم دین سکھانے کے لیے کمر بستہ تھی امت کی عورتوں کو اور امت کی مردوں کو. اب ایک بتا رہے ہیں اور ایک نہیں بتا رہے، اس کو کیا ہوا؟ ایک کے علم میں نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، یہاں پر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا دین کا مکمل علم کسی فرد واحد کے پاس آ سکتا ہے؟ جیسے کہ ہمارے حنفی بھائی نے انہوں نے قصد کیا ہوا ہے کہ جو چیز امام ابو حنیفہ سے نہیں ہوگی وہ نہیں لیں گے، کہ جیسے کہ پورا دین ان تک پہنچا ہوا ہے. رفع الملام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی غالباً جو ہے وہ ایک الگ کتاب چھپی ہے اور وہ مجموعہ فتاوی کے اندر شامل ہے، شیخ کی، ہاں مجموعہ فتاوی میں شامل ہے رفع الملام کے نام سے. اور میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں، بس بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، بات سے باتیں نکلتی چلی جاتی ہیں. یہاں پر میں ایک بات ہوں، بہت ساری کتابیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ناشرین بڑا نا لوگوں کو چونا دیتے ہیں. ناشرین یہ جو کتابیں جو نشر کرتے ہیں نا، دار التراث الاحیاء العربی ہو گیا، دار الفکر ہو گیا، یہ جو بڑے بڑے ناشر ہیں، دار الکتب العلمیہ ہو گیا محمد علی بیدون کی، عیسائی خبیث، اس لیے شیخ البانی نے اسی کتابیں خریدنے سے منع کیا تھا دارالعلمیہ والوں کی. محمد علی بیدون آپ دیکھیں گے کتاب کے اوپر. تو یہ ناشر بڑی زیادتی کر جاتے ہیں. بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ آپ کی کتابوں کے اندر ہوتا ہے الگ چھاپ کر اور ایسے بتاتے کہ جیسے کہ ایک مستقل کتاب ہے. میں مثال دیتا ہوں، کتاب السنہ امام ابن ماجہ کے نام سے چھپی ہے، کتاب السنہ. ہاں امام ابن ماجہ کے نام سے کتاب السنہ الگ چھپی ہے، جیسے کہ نہیں امام ابن خلال رحمہ اللہ کی ہے، ابن عاصم کی ہے کتاب السنہ. اس طرح سے ناشر نے کیا کیا کہ الگ چھاپ کر بیچ دیا، جبکہ کوئی الگ کتاب نہیں ہے امام ابن ماجہ کی. یہ وہی کتاب ہے کہ جو ابن ماجہ کے شروع میں انہوں نے جو کتاب السنہ ذکر کیا ہے، یہ وہی سے اٹھایا، الگ کتاب چھاپی اور نشر کر دیا. لوگ سمجھتے کہ وہ ہو گیا. تو ناشر بھی بڑے عجیب ہیں. ناشر کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں بہت کیا بتاؤں میں آپ کو، ناشر بڑے عجیب ہیں. اچھا ان کو بسا اوقات ناشر بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے، اگر عربی کتب سے اگر آپ کا واسطہ پڑے نا، تو کتابوں کے اندر بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. وہ شیخ عبداللہ ناصر الرحمانی غالباً انہوں نے سنایا تھا یہ نا، یہ جو ہے اپنا سنن کبرا، امام بیہقی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے حدیث کی، سنن کبرا. تو ہوا یہ کہ ایک شیخ کے پاس جو ہے نا ایک شخص تھا، تو شیخ نے کہا کہ بھئی آپ اندر جائیں کمرے میں
اور پہلا ریک رکھا ہوا نا اس میں سورہ کبرا رکھی ہوئی, وہ اس کی غالباً پہلی جلد ہے. وہ گیا اندر اور ملی نہیں. کہا کہ شیخ میں وجدت ہونا کا, میں نے نہیں پایا وہاں پر. نہیں. شیخ نے کہا کہ کیسے نہیں ہے, وہاں پر ہے نا بھائی, میں نے رکھی ہے, مجھے پتا ہے وہاں پر ہے. دوسری دفعہ بھیجا تب بھی نہیں ملی, پھر تیسری دفعہ بھیجا, جاؤ بھائی ہوگی. کہتے کہ نہیں وہاں سنن کبرا تو نہیں رکھی ہوئی, سنن کبری رکھی ہوئی ہے, سنن کبری. کیونکہ اگر ہم اس کو لکھیں گے نا سنن تو سمجھ میں آتا ہے, سین نون نون سنن, السنن, الف لام کاف, ٹھیک ہے, کتاب والا کاف, با را اور آگے یا ہے, چھوٹی یا, ٹھیک ہے نا, نقطے نہیں ہے, سائلنٹ ہے یہ. تو وہ را کے اوپر زبر ہے, سنن کبرا ہے یہ, لکھنے میں ایسا آتا ہے سائلنٹ ہے یا. اس نے کہا کہ نہیں حضرت وہ سنن کبرا تو نہیں رکھی ہوئی, سنن کبری رکھی ہوئی ہے. ایک ناشر نے کیا کیا, وہ کتاب کے نیچے حوالہ لکھتے ہیں سنن نسائی کا. پتہ کیا حوالہ لکھا؟ سنن النسائی, سنن نسائی کتاب کا حوالہ لکھتا ہے سنائی. تو یہ ناشروں کا ہمارے یہاں حال ہے. پتہ نہیں بات کہاں نکل گئی. جی ہاں, رفع الملام جو ہے انل ائمۃ الاعلام. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ایک فلاں بندے پر پورے دین پہنچ گیا اور اس کے پاس پورے دین کا علم ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ شخص بہت بڑی غلطی پر ہے, گمراہ ہے وہ شخص. ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہر بساؤ کا جو ہے نفی اور اثبات جب دو صحابہ کرام کے اندر آ جاتے ہیں, تو جس صحابی نے اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے, ہم اس کی بات مانیں گے. جو انکار کر رہا ہے وہ بھی سچا ہے, لیکن وہ اس کے علم میں یہ بات نہیں آئی. اللہ اکبر, سمجھے؟ فہمتم شبر ما فہمتم. تو فرمایا کہ ما سأل احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں اس پر ہم کہاں نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بھی سوال نہیں کیا اس کا, یعنی ان کے علم کے اندر جہاں ان کا ہلکا ہوگا, جہاں انہوں نے ہوگا, تو انہوں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے سوال کیا ہو. جبکہ فتنوں کے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ سب سے زیادہ سوال, ان سے بھی زیادہ سوال جو ہے وہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے وہ. پھر کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی علیہ السلام سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تمہیں کیا نقصان ہے. ما یضرک منہ, ما کیا ہے, یضرک تجھے ضرر, منہ ہو کی ضمیر راجع دجال کی طرف, اس دجال سے تجھے کیا مسئلہ ہے, چھوڑ دے اس کو. قلت لانہم یقولون انہم معہم جبل خبز, کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے وسلم اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا. روٹیوں کا کیا ہوگا؟ پہاڑ ہوگا. اور یہ بل گیٹ کی جو اس وقت جو چاپلوسیاں ہیں بل گیٹ کی, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا میرا احترام ہمدرد ہے کہ ہمیں ٹیکے لگا رہا ہے؟ یہ بل گیٹ ہمارا ہمدرد نہیں ہے, یہودی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم الحق یخرجون الرسول وایاکم. دوستی مت لڑانا ان لوگوں سے, یہ وہ ہیں بے شرم کہ انہوں نے تمہیں اور تمہارے رسول کو بھی نکالا ہے. وقت کفر بما جاءکم الحق, جو تمہارے پاس حق آیا ہے نا کتاب اور سنت, اس کا انکار کیا ہے انہوں نے. مت سمجھنا اپنا ہمدرد کہ یہ تمہارے ہمدرد ہیں, ہرگز نہیں ہو سکتے. اللہ پاک نے سورہ اپنا جو ہے وہ ممتحنہ کے اندر پہلی آیت کا ذکر فرمایا ہے, پہلی آیت ہے یبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون. اپنے زبانیں دراز کرتے ہیں, اپنے ہاتھ دراز کرتے ہیں تمہارے لیے کہ تم کافر ہو کر ان کی صفوں میں آ جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں بڑی زبردست کہہ دی, لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. سن لینا اس بات کو کہ تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولادیں قیامت کے کام نہیں آئیں گی, کیونکہ رشتہ داری کی وجہ سے بندہ کفر کی طرف جاتا ہے یا اولاد کی وجہ سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اس کی الگ الگ ڈیٹیل ہے, ایک الگ پوری تفصیل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرمایا, آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے قسم
لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ ان معه جبل خبز ونهر ماء، اور اس کے ساتھ نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی. آپ نے فرمایا بل هو احون علی اللہ من ذلک، وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے، اللہ پر بہت آسان ہے. اب یہاں سے ایک اور قاعدے کی طرف ہم چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو بات کہی ہے نا، یہ بات تو لأنہم یقولون ہے، لوگوں نے یہ بات کہی ہے، نبی پاک نے یہ بات نہیں کہی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے یہ بات کہی ہے. ان معه جبل خبز، اس کے پاس پہاڑ ہوگا، روٹی ہوگا. نبی پاک نے یہ بات نہیں کی، تو کیا اب یہ اس کا کیا حکم ان الفاظ ہوگا؟ حدیث تقریری ہے. کیا ہے یہ؟ حدیث تقریری ہے. پہلی حدیث حدیث قولی، ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی پاک نے فرمایا ہے نا، جو آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث قولی. فعلی حدیث جو فعل نبی علیہ السلام نے کیا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ آپ نے 2 رکعت سنتیں پڑھی ہیں فجر سے پہلے کی، ہلکی پھلکی سنتیں پڑھنا، ہلکی. کچھ 4 قسم کی ایسی نمازیں جو ہلکی پسند کی گئی ہیں، مطلب 4 قسم کی نمازیں ایسی ہیں جو ہلکی پسند کی گئی ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے فجر سے پہلے کی 2 رکعت. اب اگر میں 4 پہ جاؤں گا تو پھر ہم کہیں اور نکل جائیں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ابھی ہم اس کو نہیں فی الحال گفتگو کر رہے اس کے اوپر. اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو یہاں پر تو ہے ایک فعلی جو فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور تیسری ہے تقریری، جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا. تقریری لوگ سمجھتے کہ تقریر کر لی، نبی صاحب نے برقرار رکھا. تو یہ تینوں قسمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، قولی، فعلی اور تقریری، یہ تینوں قسمیں حدیث میں شامل ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تقریری. کہ کوئی تقریری کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کسی چیز کو برقرار رکھا، کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام صحیح ہے. کسی ولی یا کسی مفسر یا کسی محدث یا کسی شخص کے خاموش ہونے سے وہ کام درست نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو برقرار رکھ دیا اس کو، تو اس کا معنی یہ کہ یہ شریعت کے اندر جائز ہے. اور اس کے اوپر بھی پوری جو ہے وہ اس مسائل کے اوپر بھی اصول کے اندر کتابوں کے اندر اصول موجود ہیں، بڑی بڑی اصول حدیثی کتابیں موجود ہیں. آپ جو ہے وہ امام ابن صلاح، یہ دراصل صلاح الدین ہے. کون ہے یہ صلاح الدین ہے. ان کو شارٹ فارم کر دیا صلاح. ان کی جو علوم حدیث ہے، ان کی جو النکت علوم حدیث پر جو ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس پہ بڑی تفصیلی ہے حدیث کے تقریری ہونے پر اور اس کے اوپر، اور النکت کے اوپر بھی کام ہوا. علامہ زرکشی نے بھی النکت پر کام کیا ہے رحمہ اللہ نے بھی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی کام کیا ہے، کئی لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. یہ دیکھ لیں آپ، اور شرح نخبۃ الفکر دیکھ لیں. نخبۃ الفکر کی شرح ہے، نزہۃ النظر ہے، پھر اس شرح کی بھی شرح کی گئی ہے، پھر شرح پر جو ہے وہ تعلق باندھی گئی ہے، حاشیے لگائے گئے ہیں، پھر وہ حاشیوں کی بھی شرح ہے. اتنا کام ہوا ہے. تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ تقریری. ما معنی تقریری؟ جس کو برقرار رکھا گیا ہے. اللہ اکبر. سمجھے بھائیوں؟ کیا سمجھے؟ سمجھ میں آیا نا مسئلہ؟ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، ورنہ آپ فوراً روک دیتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ یہ بات مسلم ہے کہ کوئی غلط بات نبی پاک کے سامنے کرے گا تو نبی پاک سے سب اس کی اصلاح لازمی کریں گے. آپ سمجھ رہے نا؟
اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ العظیم. اچھا جی، اب یہ دجال کو دجال کہنے کی کیا مناسبت ہے؟ ایک تو مسیح دجال بھی کہا گیا ہے. مسیح اس کو بھی کہتے ہیں جو سیر و تفریح کرتا ہے، دنیا میں گھومے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا گیا ہے. آپ کو مسیح اس کانٹیکس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ہاتھ رکھتے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ مسیح وہ الگ ہے، وہ مسیح الگ ہے، اردو والا. دجال فعال کا وزن ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اور دجل کا یہ مبالغہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، ڈھانپنے والا، حق کو ڈھانپ دیتا ہے. حق کو کیا کرتے؟ ڈھانپ دیتا ہے. اور میں نے بتایا ابھی، اس پہ تفصیلی بات کی میں نے آپ کے سامنے کہ کیا دجال نبی اسلام کے دور میں تھا کہ نہیں تھا. ہاں، دجال نبی اسلام کے دور میں تھا، بندھا ہوا تھا، اور آپ سمجھ لیں کہ ابھی بھی ہے. اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث بھی ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. اب یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ اگر دجال کا معاملہ اتنا سنگین ہے جس طرح حدیث نے واضح کیا ہے، اور یاجوج ماجوج سے بڑا فتنہ ہے وہ، کیونکہ یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہوگا نا، وہ فتنہ ایمان کو نہیں مارتا، آپ کو مار دے گا. لیکن دجال کا جو فتنہ ہے نا، وہ آپ کو مارے گا بھی اور آپ کا ایمان بھی مار دے گا. تو یہ فتنہ اس سے بڑا فتنہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 158 جو میں نے ابتدائی آیت پڑھی ہے کہ یوم یاتی بعض آیاتی ربک لا ینفع نفسا ایمانھا، کہ جس دن آپ کے رب کی طرف سے بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی نفس کا اس کا ایمان اس وقت مقبول نہیں ہوگا، نفع نہیں دے گا. تو یہ مقصد جو ہے، کیوں یہاں دجال کا ذکر نہیں ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے نا. تو قرآن مجید کو تو ذکر کرنا چاہیے تھا، قرآن میں ذکر نہیں ہے. قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ دجال کا جو ذکر ہے وہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا. تو یاد رکھے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری باتیں اجمالاً ذکر کی ہیں. کیا ذکر کی ہیں؟ اجمالاً. اس کی تفصیل اور اس کی ڈیٹیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے. تو جو یہ اعتراض کرتا ہے نا کہ بھئی قرآن میں ہونا چاہیے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے ابن آدم کی میاں بیوی کا دار و مدار نکاح پڑھانے پر ہے. منکر حدیث ہوگا تب بھی اس کے ماں باپ بھی نکاح پڑھاتے ہوں گے. تو قرآن نے اتنے بڑے مسئلے کا ذکر ہی نہیں کیا نکاح پڑھانے کا. ایک دفعہ ایک منکر حدیث سے بات ہوئی تو دوران گفتگو اس نے یہ بات کہی مجھ سے کہ قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے. میں نے کہا قرآن میں تو یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ تمہارے امی ابو کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا بالکل نہیں ہے. یعنی نکاح کا ذکر ہی نہیں کہ نکاح کیسے کرنا ہے. نہیں ہے نا. اس کا طریقہ کار، گواہ ہونا چاہیے، لڑکی کا ولی ہونا چاہیے. لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہے. اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ کہیں وہ کورٹ میریج نہ کرے، بھاگ نہ جائے، ہیں رنگ لڑیاں نہ منائے. تو یہ جتنا بھی سدے باب ہے قرآن نے تو کہیں ذکر نہیں کیا. اتنا اہم ترین مسئلہ ہے. اور بہت سارے اہم ترین مسئلے، پوری نماز کا طریقہ قرآن نے ذکر نہیں کیا. ہاں اجمالاً ذکر کیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکات دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ہے جی، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ سارا اجمالاً ذکر ہے.
ایک ایک چیز کا ذکر اجمالن کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کا ہے حدیث میں. تو پہلا جواب یہ قرآن مجید سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 44 میں فرمایا لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی ہم نے جو کتاب اتارا ہے اس کتاب کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی ڈیٹیل، اس کی توضیح، اس کی تبیین آپ کر دیں تاکہ لوگ غور و فکر کرنے والے بن جائیں. تو قرآن نے تو خود نے یہ دعویٰ تو کہیں بھی نہیں کیا کہ سب کچھ اسی میں. کہیں دعویٰ نہیں ہے. اور جہاں اس قسم کی بات ہے تو وہاں منکر حدیث غلط سمجھ لیتے ہیں. اس سے مراد وہ ہے نہیں جو منکر حدیث سمجھ رہے ہیں. ما فرطنا فی الکتاب شیء، ہم نے کتاب میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں چھوڑی. اس سے مراد کیا ہے؟ ہم نے بنیادی باتیں کوئی چھوڑی نہیں ہے، جو بنیادی عقائد کی بات ہے ہم نے بیان کر دی. اب اس کے اوپر ایک الگ ڈیٹیل ہے، الگ تفصیل ہے کہ فرطنا سے مراد یہاں کیا ہے، اور یہ ایک الگ چیز ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو پھر ہم جواب دیں گے. ایک جواب تو یہ رہا. دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے سورہ زخرف کے اندر آیت 61 میں فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یقیناً عیسیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا فرمایا فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، فرمایا کہ دیکھو شک میں مت پڑنا اور میری اتباع کرو. نزول عیسیٰ کے بارے میں کہ قیامت کے حوالے سے عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے اور میری بات مانو. نبی صاحب فرماتے ہیں میری بھی پیروی کرو. یا میری پیروی سے مراد کیا ہے؟ میں نے جو حدیث کے اندر جو بتا دیا تمہیں کہ عیسیٰ آئیں گے تو میری پیروی کرو، یہ اشارہ ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی دجال کا خروج ہوگا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو اجمالاً ذکر کیا نا یہاں نزول عیسیٰ کا اجمالاً ذکر کر کے آٹومیٹکلی اشارہ کر دیا کہ ان کے ساتھ اور بھی دوسرے حوادث اور حادثے بڑے بڑے ہوں گے. تو لہٰذا مختلف قسم کے جو ہے وہ علماء نے جواب دیے ہیں. یہ امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ، بلقینی رحمہ اللہ، انہوں نے جواب دیا ہے کہ قرآن مجید میں ان مفسدین کا ذکر ہے. یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی قرآن مجید کے اندر جب یاجوج ماجوج کا ذکر آ گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دجال کا ذکر کیوں نہیں کیا. امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ نے، بلقینی ہے غالباً، بلقینی رحمہ اللہ نے جو ہے یہ جواب دیا ہے کہ قرآن مجید میں ان مفسدین کا ذکر ہے کہ جو مفسدین گزر چکے ہیں. لیکن یہ جواب ان کا محل اعتراض ہے. یاجوج ماجوج تو گزر نہیں گئے، وہ تو ابھی آئیں گے. وہ تو کیا کریں گے؟ ابھی وہ تو ابھی آئیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسی چیزوں کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے فتنوں کا کہ جو وقوع پذیر ہوں گے. تو دجال کے حوالے سے دراصل میں یہ سمجھتا ہوں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یہ جو قرآن مجید کی آیت ہم نے سورہ انعام 158 کی جو آیت پڑھی تھی یوم یاتی بعض آیات ربک، کہ اس دن تیرے رب کی طرف سے بعض نشانیاں آئیں گی. بعض نشانیاں، زیادہ نشانیاں کو ذکر نہیں، بعض نشانیاں ہوں گی. وہ بعض نشانیاں کیا ہیں؟ ظہور امام مہدی، خروج دجال، یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، یہ ساری باتیں، دابت الارض کا نکلنا، یہ اس کے اندر ساری ملک ہے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں جی؟ مسئلہ سمجھ میں کس کو آیا؟ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ الحمدللہ رب العالمین. تو فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں قال اعور الاعین الیمنی، داہنی آنکھ سے وہ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا. کأنہا عنبۃ طافیہ، گویا کہ وہ انگور کا پھولا ہوا بھرا ہوا دانہ ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ، ایک اشکال آ جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے داہنے ہاتھ سے کانا ہوگا، ایک حدیث میں آتا ہے بائیں آنکھ سے کانا ہوگا. آنکھ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور ایک حدیث ہوتا ہے بائیں آنکھ سے کانا ہوگا. جیسے آپ کو میرے ہاتھ چلانے سے غلط فہمی ہوئی، اسی طرح سے منکرین حدیث کو بھی اس حدیث سے غلط فہمی آنکھ کے حوالے سے. تو کبھی حدیث میں آتا ہے کہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور کبھی آتا ہے بائیں آنکھ سے کانا ہوگا.
کبھی ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ خراب ہوگی کبھی بائیں. تو تطبیق یہ ہے کہ دونوں آنکھیں خراب ہوں گی. ایک آنکھ انگور کی طرح پچکی پھولی بھی ہوگی اور ایک آنکھ پچکی بھی ہوگی, اور لوگ اس کو رب سمجھ لیں گے. یہ کہے گا کہ میں رب ہوں تمہارا, لوگ مان لیں گے اس کو. اللہ کے اسم فرماتے ہیں کہ دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافارا لکھا ہوگا, جو نہ پڑھنے والا بندہ ہے وہ بھی پڑھ لے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا جو ہے ناقص مخلوق ہونا اللہ کی, وہ اسی حدیث میں ہے کہ وہ اپنی آنکھ بھی صحیح نہیں کر سکے گا اور اپنی پیشانی سے کفر کو بھی نہیں مٹا سکے گا. تو عاجز ہے نا. جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے اتنا تصرف کرے گا, یہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا اتنی ہوشیاری کرے گا. اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتا, اپنی آنکھیں ہی صحیح کر دیتا. ایک بندہ جب آسمان سے پانی برسا رہا ہے تو آنکھیں صحیح کرنا کیا مسئلہ تھا, وہ نہیں کر سکے گا کیونکہ اللہ کی مشیت نہیں ہے اس پہ. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی طرح سے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے نا داخل نہیں ہو سکے گا مکہ مدینے میں, جبکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ مکہ مدینے میں اس طرح کا کچھ خواب دیکھا تھا. نبی علیہ السلام نے طواف کر رہا تھا. تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ یہ خواب تھی اور وہ حقیقت کا ذکر ہے, یہ خواب تھا. اب اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی اپنی نشست میں ڈیٹیل کریں گے. ٹائم ہو گیا ہے, عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعور الاعنی الیمنا, اعور العینی الیمنا, دانی آنکھ اس کی جو ہے وہ کیا ہوگی, کانی ہوگی, کانی. اور کأنہا عنبۃ طافیہ, گویا کہ وہ انگور کا ابھرا ہوا دانا, ابھرا ہوا دانا ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت نہ دکھائے کہ جب اس کا وہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.